अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आजकल सियासत का मैदान नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों अब तक पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, बदकिस्मती से इनमें से कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका। तो आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म आए और उन्होंने कितना अर्सा हुकूमत की और उनको क्यों निकाल दे गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन लाजमी कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। तो ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1896 में भारत के इलाके करनाल में पैदा होने वाले लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले उर्दू स्पीक वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को कलमदान संभाला। आपके दौर में पाकिस्तान की इक़्तिदारात की हालत बहुत ही कस्तम थी। पहले ही साल का बजट इंतहाई मुतवाज़न था। आपको 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के एक जलसे में कत्ल कर दिया गया और आज तक आपके कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। लियाकत अली खान की मौत के अगले ही दिन ख्वाजा निज़ामुद्दीन काबीना के मशवरे से पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और कायदे आज़म की वफ़ात तक इस मनसब पर फायज रहे। 17 अप्रैल 1953 को गवर्नर जनरल ने असम्बलियाँ तोड़ दी और गैर आइनी तौर पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन को बरतरफ कर दिया गया। पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगर थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन की बरतरफी के बाद गवर्नर जनरल ने आपको वज़ीर आज़म बनने की दावत दी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन की बरतरफी और नए काबीना के हलफ उठाने में सिर्फ 4.5 घंटे का वक्त लगा, इसलिए आपकी तैनाती को सरप्राइजिंग तैनाती करार दिया जाता है। आप तकरीबन 2.25 तक इस मनसब पर फायज रहे। 11 अगस्त 1955 को आपने कलमदान छोड़ दिया और 1963 को आप वफात पाए। पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली, जिन्होंने 11 अगस्त 1955 को कलमदान संभाला, आपने खुद ही इस्तीफा दे दिया। आप 12 सितंबर 1956 तक इस मनसब पर फायज रहे और आप 1980 में दुनिया से कूच कर गए। पाकिस्तान के पांचवें वजीर आजम शहीद हुसैन सरवरी, आपने 12 सितंबर 1955 को वजीर आजम का कलमदान संभाला। सदर सिकंदर मिर्जा की ख्वाहिश पर आप वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हो गए। आपने 400 दिन तक हुकूमत की और 18 अक्टूबर 1957 को आपने ये ओहदा छोड़ दिया। 1963 में आप वफात पाए। पाकिस्तान के छठे वजीर आजम इब्राहिम इस्माइल, 18 अक्टूबर 1957 को आपने कलमदान संभाला। वो कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हमायत हासिल ना कर सके और 16 दिसंबर 1957 को आपने खुद ही इस्तीफा दे दिया और आपकी वफात 1968 में हुई। पाकिस्तान के 7वें वजीर आजम मलक फरोज खान नून, आपने 16 दिसंबर 1957 को कलमदान संभाला। इससे पहले आप पंजाब के वजीर आला भी रह चुके थे। सरवरी की तरह आप भी पार्लियामेंट की हमायत से वजीर आजम मुंतखब हुए थे। इस वक्त के फौज के कमांडर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल आर्ट नाफज कर दिया। इस तरह आप हमेशा के लिए सियासत से रिटायर्ड हो गए। आप 7 अक्टूबर 1958 यानी कि 295 दिन तक इस मनसब पर फायज रहे और 1970 में आपकी वफात हुई। नूरुल महल पाकिस्तान के 8वें वजीर आजम, जो कि सिर्फ 13 दिन के लिए वजीर आजम रहे। 1974 में आपकी वफात हुई। पाकिस्तान के 9वें और पीपल पार्टी के पहले वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने 14 अगस्त 1974 को कलमदान संभाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आम इंतखाबात के जरिए बनने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। आप 1971 से 1974 तक पाकिस्तान के सदर भी रह चुके थे। आपने 1967 में पीपल पार्टी की बुनियाद रखी, जो कि इस वक्त के सियासी निज़ाम के खिलाफ खुली बगावत थी। पहली बार ताकत का सरचश्मा अवाम का तस्वर पेश किया गया। बलोचिस्तान को सूबे का दर्जा देने के साथ साथ आज़ाद कश्मीर को खुद मुख्तार हैसियत दे की और शुमाली इलाका जात में सलाहियत फराहम करके वहाँ की आवाम को बुनियादी हकूक फराहम किए। मुस्लिम ब्लॉक के क़याम और इस्लामी वर्ल्ड बैंक के क़याम के लिए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद किया। इनके दौरे हुकूमत में तेल के नए नए दरखास्त ड्राफ्ट हुए। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम का आगाज हुआ। पाकिस्तान को आलमी मंडी तक रसाई दिलवाने के लिए रिपोर्ट कासम स्टील मिल जैसे मंसूबे तामीर करवाए। 1977 में ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत खत्म करके असम्बलियाँ तोड़ दी और मुल्क में मार्शल आर्ट नाफज कर दिया और खुद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, इन पर मुकदमा चलाया गया। 1979 को इन्हें फांसी दे दी गई। इनको फांसी देने वाला ना सिर्फ मुल्क में बल्कि अदलिया की तारीख में भी स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। इनको फांसी देने वाला फैसला आज़ाद खुद मुमताज ना था। फांसी देने वाले जज भी मुत्तफी ना थे। इस बारे में रजिस्ट्रार नसीम हसन शाह, जो कि फैसला करने वाले जजेस में शामिल थे, इनका ये बयान है कि फैसला
ان کے لیے حکومت کا سخت دباؤ تھا، اسی لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ بھٹو کو قتل کیا گیا۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو تھے۔ آپ نے 23 مارچ 1985 کو عہدہ سنبھالا۔ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے 1988 میں وفاقی کابینہ توڑنے کا اعلان کر دیا اور آپ کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ آپ نے تقریباً 3 سال اور 3 ماہ حکومت کی۔ پاکستان کے 11ویں اور پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے 2 ستمبر 1988 کو عہدہ سنبھالا۔ آپ نے 6 اگست 1990 یعنی کہ 612 دن تک اس عہدے پر فائز رہی۔ پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے۔ 70 کی دہائی میں سیاست میں شمولیت کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں حکومت کرنے کا موقع ملا، جس میں وہ بطور وزیر خزانہ منتخب ہوئے۔ 1985 میں پہلی بار میاں محمد نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور اپنے سیاسی کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1988 کے عام انتخابات میں اسلامی جمہوریت اتحاد کے نام سے ابھرنے والے جماعت کے ساتھ انہیں وفاق میں حکومت نہ مل سکی، لیکن وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ 1990 میں پیپل پارٹی کی حکومت گرنے کے بعد میاں صاحب نے IGI کی قیادت سنبھالی، کامیاب الیکشن مہم چلائی اور پہلی بار 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم کا عہدہ کا حلف اٹھایا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے اختلافات کے باعث میاں صاحب صرف 3 سال ہی حکومت کر سکے اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم بینظیر بھٹو 19 اکتوبر 1993 کو آپ دوبارہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی اور 5 نومبر 1996 کو ایک بار پھر آپ کو یہ عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا تو بینظیر کی ماں نصرت بھٹو نے پیپل پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ اس دوران بینظیر بھٹو بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپسی آ گئی تھی۔ اس دوران انہیں بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور بعد کے برسوں میں انہوں نے پیپل پارٹی کی قیادت سنبھالی اور ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 2008 میں عام انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن لیاقت آباد کے ثانیہ میں ان کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کے 14ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مارچ 1957 میں ہونے والے عام انتخابات میں میاں صاحب نے 3/4 کی واضح اکثریت حاصل کی اور دوسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اپنے دوسرے دور حکومت میں بھارت سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی اور اس لیے آپ بھارت کے وزیر اعظم کو لاہور آنے کی دعوت دی۔ 1998 میں انہوں نے دور حکومت میں پاکستان کے ایٹمی تجربات کیے اور بلوچستان میں چارلس کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس بار بھی میاں صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک کی سربراہی سنبھال لی۔ پرویز مشرف نے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف پر مختلف کیس چلائے، جس کے نتیجے میں ان کو جیل جانا پڑا۔ بعد میں پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہونے پر ان کی سزا معطل ہو گئی اور انہوں نے سعودی عرب میں جلا وطنی اختیار کر لی۔ 2007 میں میاں صاحب نے پاکستان واپسی آنے کی کوشش کی، لیکن مشرف انتظامیہ نے انہیں جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور ایئرپورٹ سے واپس سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی تھے۔ انہوں نے 23 نومبر 2002 سے 26 جون 2004 تک یعنی کہ 569 دن تک اس عہدے پر قائم رہے۔ 1980 میں صدر ضیاء الحق کی حکومت میں بطور وزیر کئی شعبوں میں اپنے فرائض انجام دیے۔ بعد میں وہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ بعد میں آپ نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی، تاہم ان کی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے وجوہات واضح نہیں۔ پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین تھے۔ آپ کا تعلق کاف لیگ سے تھا۔ آپ 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 یعنی کہ 88 دن تک اس پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم شوکت عزیز تھے۔ 1999 میں آپ نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا اور 2001 میں آپ کو فرانس منسٹر آف دی ایڈز کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ آپ کو لیاقت علی خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد تیسری طویل ترین وزیر اعظم رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک یعنی کہ 1183 دن تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے 18ویں اور پیپل پارٹی کے تیسرے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آپ کو طویل ترین مدت تک اس عہدے پر فائز رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہیں توہین عدالت کیس میں برطرف کر دیا گیا۔ 25 اپریل کو عدالت عظمیٰ نے انہیں 30 سیکنڈ کی سزا سنائی، جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ رکنیت کھو بیٹھے۔ برطرف کر دیا گیا۔
حیرت انگیز بات تو یہ ہے انہیں جس چیف جسٹس نے سزا سنائی تھی اس کو انہیں بحال کیا تھا اور آپ 25 اپریل 2012 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے 19ویں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے۔ آپ نے 22 جون 2012 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ آپ نے 15 جنوری 2013 کو رنوٹر پاور پلانٹ کیس میں ان کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے۔ آپ 25 مارچ 2013 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے 20ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 2 ماہ بعد انہوں نے پھر وطن کا رخ کیا اور لاہور میں علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں ایک بار پھر انہوں نے کامیابی حاصل کی اور میاں محمد نواز شریف نے تیسری بار وزیر اعظم بنے۔ اس بار نواز شریف کے سامنے نئے سیاسی حلفی پاکستان کے سابق کرکٹر عمران خان اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی۔ انہوں نے نواز حکومت پر الیکشن کی دھاندلی کے الزامات لگائے اور ان کی حکومت ختم کروانے کے لیے اگست 2014 سے دسمبر 2014 تک اسلام آباد میں مسلسل دھرنے کیے۔ اپنی تیسری دور حکومت میں ان کی وزارت خزانہ کا ذمہ اپنے سر لیا اور اسی دوران بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، جبکہ 2014 میں نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی اور دسمبر 2015 میں نریندر مودی نے بعد اعلانیہ لاہور کا ایک دن کا دورہ کیا۔ جولائی 2018 کے میں کرپشن کے سنگین الزامات کے تحت انہیں 10 سال قید بامشقت اور 8 ملین پاؤنڈ کا جرمانے کی سزا دی گئی۔ پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے۔ آپ 1 اگست 2017 کو نواز شریف کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں PIA کے چیئرمین بھی بنے۔ 12 اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت میں پرویز مشرف کا ہتھیار اغوا کرنے کی کوشش کی جرائم میں نواز شریف کے ساتھ انہیں جیل جانا پڑا اور 2 سال جیل میں گزارے۔ نواز شریف کے تیسرے بار وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کو اپنے وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کی ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ آپ 31 مئی 2018 تک پاکستان کا وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور 1992 کے کرکٹ کا ورلڈ کپ کے چیمپئن، شوکت خانم میموریل ہسپتال کے بانی اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد خان نیازی پاکستانیوں کے 22ویں وزیر اعظم بنے۔ آپ نے 1971 سے لے کر 1992 تک پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی۔ 1992 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال شوکت خانم جو کہ ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملے، انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور حلال امتیاز بھی ملا۔ آپ کو بریڈ فوڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چارلس بھی رہ چکے تھے۔ 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھ کر سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ 2007 میں پرویز مشرف کے ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کو فرار ہونا پڑا۔ 7 اگست 2018 کو آپ پاکستانیوں کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 18 اگست کو آپ نے اپنا عہدے کا حلف اٹھایا۔ 10 اپریل 2022 کو آپ ووٹ آف لو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ کی حمایت حاصل نہ کر سکے اور آپ کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑا۔